ہمارے یہاں ہر خاندان میں ایک ایسا جوڑا ضرور ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے کزن ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں شادی کر دی جاتی ہے۔ کزن میرج کا رواج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج کل آپ کسی بھی شادی میں چلے جائیں تو یہ بات عام سننے کو ملتی ہے کہ دلہا اور دلہن آپس میں کزن ہیں۔ کچھ جگہوں پر یہ شادی کامیاب ہو جاتی ہے جبکہ کچھ جگہوں پر ایسی شادیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں فرسٹ کزن کے ساتھ شادی تقریباً 5.48% لوگوں میں عام ہے جبکہ سیکنڈ کزن کے ساتھ شادی کرنا 9.7% تک عام طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم ہمارے معاشرے سے باہر نکل کر دیکھیں تو اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنا بہت سے دوسرے ممالک میں ایک غلط بات سمجھی جاتی ہے اور قانونی طور پر ممنوع ہے، جیسا کہ امریکہ جہاں اپنے کزن سے شادی کرنا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ اور اب یہ سوچ ہمارے ملک میں بھی نظر آنا شروع ہو چکی ہے کہ لوگ اب اپنے بچوں کی کزن میرج کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے۔ کزن میرج نہ کرنے کی بہت بڑی وجہ ایک یہ سمجھی جاتی ہے کہ جدید وقتوں میں میڈیکل ریسرچ سے یہ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچوں میں بہت سارے پیدائشی مسائل اور جینیاتی مسائل نظر آتے ہیں، خاص طور پر ان بچوں میں جن کے والدین آپس میں کزن ہوتے ہیں۔ بچوں میں بہت سے پیدائشی مسائل جینیات کی تبدیلی کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ ایک خراب جین تو کسی بیماری یا مسئلے کا سبب نہیں بنتا، لیکن جب دو خراب جین آپس میں ملتے ہیں تو اس کے کافی برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور یہ ماں باپ اور ان کے بچوں کے لیے زندگی بھر کی آزمائش کا سبب بن سکتے ہیں۔ دراصل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ خراب جین خاندان کے جینیات میں پائے جاتے ہیں اور جب ایک ہی خاندان کے دو بچے یعنی کہ یہ خراب جین والی دو کزن جب آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو ان خراب جینیات کا بھی آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے اور اس سے کبھی کبھار آپ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کزن میرج کے نتیجے میں اولاد میں کسی قسم کی خرابی سامنے آئے، لیکن ایسے والدین جن میں دونوں میں ایک جیسے خراب جین پائے جائیں تو ان کے بچوں میں پیدائشی مسائل سامنے آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کزن میرج میں صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ آج بھی ہمارے معاشرے بہت سے گھروں میں کزن میرج کو پہلی ترجیح دی جاتی ہے۔ کزن میرج کے فوائد تو بات ایسی ہے کہ جہاں ایسے معاملے میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ بہت سے سروے کے ذریعے ایک تحقیق کی گئی ہے یہ جاننے کے لیے کہ پوری دنیا میں پاکستان میں کزن میرج کا رجحان سب سے زیادہ کیوں پایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ بہت سے پاکستانیوں کی یہ سوچ دیکھی جاتی ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کی بیٹی کا سسرال اس کا اپنا خاندان ہی ہوگا تو یہ اس کے لیے ایک خوشحال ماحول بنایا جا سکے گا اور وہ زیادہ خوش رہے گی۔ اس کے علاوہ آج سے کچھ سالوں پہلے ایک اور تحقیق کی گئی جس میں بنیادی موضوع وٹے سٹے کا تھا۔ وٹا سٹا ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں آپ جس گھر میں اپنی بیٹی بیاہتے ہیں تو پھر اسی گھر کی بیٹی یعنی کہ اپنے داماد کی بہن کو اپنے گھر کی بہو بنا لیتے ہیں۔ اس تحقیق کے بہت حیران کن نتائج سامنے آئے کہ دیہی علاقوں میں وٹے سٹے سے کی گئی شادیاں کافی کامیاب دیکھی گئی ہیں۔ کافی لوگ کزن میرج کے خلاف بھی دیکھے جاتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کزن میرج کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق میں کمی ہوتی ہے اور رشتوں میں پیار بڑھتا ہے اور رشتے آپس میں مضبوط ہوتے ہیں۔ کزن میرج کے نقصانات، لیکن جہاں کسی چیز کے فوائد سامنے آتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنے کے نتیجے میں ہر سال بچوں میں بہت ساری پیدائشی اموات دیکھی جاتی ہیں اور یہ بڑی عمر میں جا کر بہت سی بیماریوں کے ہونے کے خطرے سے بھی منسلک ہوتی ہیں، جیسا کہ بلڈ پریشر، دل کا دورہ یا پھر کینسر وغیرہ۔ جب بھی کزن میرج کا ذکر سامنے آتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں تو
تو اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کزن میرج نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اگلی نسل میں بہت سارے پیدائشی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کا اصل جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی کزن کی آپس میں شادی کرنے سے نسل میں پیدائشی مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شاید آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی اور آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال مسلسل گردش کرتا ہوگا۔ اس کے جواب میں ہم جینیاتی نقطہ نظر سے اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ڈی این اے کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو کہ ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ ان کے والدین کا ڈی این اے بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ایک جوڑا یعنی کہ وہ مرد اور عورت جو آپس میں شادی شدہ ہیں خاندانی طور پر جتنا قریب ہوں گے ان کا ڈی این اے بھی اتنی ہی مقدار میں ایک جیسا ہوتا جائے گا۔ اگر آپ آپس میں تھرڈ یا پھر دور کے کزن ہیں تو آپ کا ڈی این اے تقریباً 78.0% ایک جیسا ہوگا اور اگر آپ آپس میں سیکنڈ کزن ہیں تو آپ کا ڈی این اے 12.3% ایک جیسا ہوگا، جبکہ اگر آپ فرسٹ کزن ہیں تو آپ کے ڈی این اے کا شیئرنگ ریٹ 5.12% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈی این اے آپس میں جتنا ملتا جلتا ہوگا آپ کو اگلی نسل میں پیدائشی مسائل اتنے ہی زیادہ پائے جانے کا خطرہ ہوگا۔ ایسی شادیوں کے نتیجے میں دیکھنے والی بہت سی بیماریوں میں سے ایک بہت عام بیماری تھیلیسیمیا کی ہے جس میں آپ کا خون بہت پتلا ہو جاتا ہے اور یہ بیماری زیادہ تر انہی بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جن کے ماں باپ یا تو آپس میں کزن ہوتے ہیں یا پھر جن میں ماں باپ کے ذریعے سے خراب جین ان کے بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقتوں میں کزن میرج کے اوپر ہونے والی یہ بحث بے معنی ہو جائے گی کیونکہ اب بہت سے پڑھے لکھے لوگ اب اپنی شادی کرنے سے پہلے اس سب کی جانچ پڑتال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی پریشانی سے خود کو اور اپنی اولاد دونوں کو بچایا جا سکے۔ ایک مطالعہ کے مطابق اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب مستقبل میں کزن میرج کا رجحان کم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج کل کے میاں بیوی فیملی پلاننگ کی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ اس کی بدولت سے بچوں کی پیدائش اور ان میں ہونے والی پیدائشی مسائل میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ خیر، عمومی طور پر شادی کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر سائنسی حقائق کی بجائے جذبات پر منحصر ہوتا ہے۔ آج کل دلہا اور دلہن کے خاندان والے شادی کرنے سے پہلے بہت سی چیزوں اور باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ جینیاتی مسائل ان باتوں میں سے نہیں ہیں۔ شادی سے پہلے کی جانے والی جینیاتی ٹیسٹنگ کا خیال بہت کم ہی کسی کو آتا ہے اور بعد میں اس کی وجہ سے سامنے آنے والی کسی بھی قسم کی پریشانی یا مسئلے کو قسمت کا نام دے دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ یہ سمجھا جا سکے کہ صرف کچھ اہم باتوں کا خیال رکھ کر ہم ان مسائل سے خود کو اور ہماری آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔